اللہ فرمایا میرا بندی آپ ان کو جواب دے کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ تمہیں یہ اعتراض ہے کہ ہڈیوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو ابھی ساری مخلوقات کو جانتے ہیں، ان کے سامنے تو ذرے ذرے کا علم ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں آگ پیدا کی، کہ درخت ہے سبز ہے، لکڑی کاٹ دی سوکھ گئی، اب اس میں آگ لگی۔ یا بعض اوقات کچھ درخت ایسے بھی ہیں کہ سوکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ابھی بھی یمن کے علاقے میں پائے جاتے ہیں، ان کی دونوں درختوں کی ٹہنیاں کاٹ لو، ایک دوسرے میں مارو تو ان سے آگ نکلا۔ تو میں جو اس سبز یعنی ٹہنی میں آگ پیدا کرنے میں قادر ہے، اور جس کو تم پھر جلا کے فائدے بھی اٹھاتے ہو، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَالِقٍ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اتنی بڑی چیزیں جن کی یعنی طول و عرض کا بھی آج تک دنیا پتہ نہیں لگا سکی کہ آسمانوں کا طول و عرض کتنا ہے، زمین کا طول و عرض کتنا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا تمہیں نہیں پتا تھا ایک چھوٹی سی چیز ہو؟ کیا پھر وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، ہاں وہ بالکل پیدا کر سکتا ہے، وہ سب سے خالق ہیں، مالک ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا تم کو مشکل یہ نظر آتی ہے کہ اتنی ساری مخلوق کیسے پیدا ہوگی؟ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے یہ شبہات جو ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی کے اندر نور ایمان نہیں ہوتا۔ اگر نور ایمان ہو تو پھر تو کوئی مشکل نہیں، ورنہ تو آدمی کہتا ہے نا جی کہ یہ کیسے ہوگا، کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ قبر میں آرام ہوگا، 70 گز قبر پڑ جائے گی، تو اگر 70 گز قبر پڑ جائے تو ادھر عورت کی قبر ہے ادھر مرد کی، تو یہ اس کے پاس چلا جائے گا اور اس کے پاس قبر میں بھی آ جائے گی، 70 گز کیسے پڑ جائے گا؟ تو یہ عقل لڑاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ عقل کے پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر جو ہے وہ عالم برزخ بھی دنیا کا کوئی عالم ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم ارواح الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے، اور سب کے احکام بھی الگ ہیں۔ اس کی اللہ نے دنیا میں مثال دی کہ ایک آدمی سوتے میں خواب دیکھ رہا ہے، ایک ہی بستر میں میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، میاں دیکھ رہا ہے میں عذاب میں ہوں، بیوی دیکھ رہی ہے میں جنت میں ہوں، حالانکہ سوئے ہوئے تو اپنے بستر میں۔ تو جو اللہ تعالیٰ تمہیں خواب میں یہ دکھانے پہ قادر ہے وہ تمہارے لیے روحانی اور معنوی طور پہ قبر میں وسعت پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان نہیں، ورنہ یاد رکھو کہ قیامت پر حق ہے، اور جس آدمی کا قیامت پر ایمان نہ ہو گویا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، نہ ملائکہ پر ایمان ہے، نہ اللہ کے رسولوں پر ایمان، کیونکہ ہمیں قیامت کی خبر کس نے دی ہے؟ حضرت پاک نے۔ ان کو کس نے خبر دی ہے؟ فرشتے نے۔ فرشتے کو کس نے خبر دی ہے؟ اللہ نے۔ تو جب نہیں مانتا تو سب کا انکار ہو۔ اور
کبھی کبھی یاد رکھیں کہ اللہ دنیا میں بھی بطور نمونہ دکھلا دیتے ہیں کہ قبر کھلتی ہے اور مردہ بالکل اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کی کفن کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک شاید ضلع بہاڑی کے علاقے کی بات ہے کہ وہاں ایک آدمی مر گیا، قریب دیہاتی آدمی مر گیا، دفن ہو گیا، مدت گزر گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی بارشوں کے سیلاب آئے تو ساری قبریں بہہ گئی، اس کی قبر بھی کھل گئی۔ ہر آدمی دوڑا اپنے ماں باپ کی قبر کو ٹھیک کر دے۔ جب وہاں آئے دیکھا تو وہ تو بندہ ایسے بالکل سوئے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی داڑھی کو تیل لگایا ہے، کفن بھی ٹھیک ہے، شکل بھی ٹھیک ہے، داڑھی کا تیل لگا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، میلہ بن لگ گیا دیکھنے والوں کا۔ بارہ قبر کو بند کیا گیا تو اور کوئی اس کا وارث نہیں تھا، بیوی تھی، اس کے پاس گئے کہ بھئی تمہارے شوہر کا کیا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبر میں زندہ رکھا ہے؟ اور نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتی، اتنا میں جانتی ہوں کہ میرا خامن جو ہے پڑھا لکھا تو نہیں تھا، بیچارہ جاہل آدمی تھا، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے فلاں شہر میں جاتا تھا یہاں سے پیدل کہ جی میں بڑی جامع مسجد میں پڑھوں گا۔ جب وہاں سے واپس آتا تھا تو یہ قاعدہ جو ہے نا قرآن کا پہلا قاعدہ، یہ 10-20 جتنا پیسے ہوتے وہ لے آتا تھا اور مدرسوں میں جا کے بچوں کو تقسیم کر دیتا۔ بچے تو ایک دن پڑھتے پھاڑ دیتے ہیں تو اور قاعدے لا کے، بس یہی نیکی تو میں جانتی ہوں۔ تو اللہ نے اس قرآن کی خدمت کے عوض میں اسی قبر میں یہ کہا تھا۔ اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ مجھے کل کسی نے کہا تھا، کوئی صحیح اطلاع تو مجھے نہیں ملی، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں اور ہم دونوں کے استاد بھی ہیں کہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی زہر پیر والے، زہر پیر جو خانپور کے قریب ہے، ضلع امتیاز خان، یہ ہم الحمدللہ دونوں کے استاد بھی ایک ہیں اور پھر ہمارا تعلق بھی بالکل ایسے جیسے بھائیوں کی طرح تعلق، اور خود بھی وہ بہت بڑے عالم اور بڑے نفیس ہیں۔ سنا ہے کہ ان کے لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور حضرت کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اولاد کا بڑا دکھ ہوتا ہے نہیں، اور پھر وہ بڑا اچھا خاصا پڑھا لکھا بیٹا تھا، اسی لیے جب ہارون الرشید کا بیٹا فوت ہوا نا جی، کسی اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، وہاں مزدوری کر کے کھاتے تھے آپ۔ اللہ والے جو ہے نا ان کو دنیا سے، شاہی سے، کرسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تو وہ جب بیچارے ایک کچی کوٹھی میں اینٹ سرانے رکھے ہوئے بیماری کی حالت میں تھے، وہ ایک آدمی ان سے کام کراتا تھا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ والا آدمی ہے، جو اس کے پاس آئے، اس کا علاج کیا، کوشش کی، لیکن بہت برحق ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اللہ تجھے اس کا جزائے خیر دے، ایک تو یہ میرے پاس قرآن شریف ہے اور کوئی جائیداد ہے، اور ایک میرا یہ خط ہے، یہ ہارون الرشید کو پہنچانا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، ہارون الرشید بادشاہ ہے اور بیٹا اس غربت میں ہے۔ انہوں نے کہا بس یہ تقریر ہے تو یہ امانت ہے، پہنچا تو مہربانی، نہ پہنچاؤ تمہاری مرضی۔ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، وہ بندہ قرآن شریف لے کے اور خط لے کے ہارون الرشید کے پاس بغداد میں آیا۔ اس نے بھی چھپایا، اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسافر ملے تھے
انہوں نے کوئی چیز دی ہے کہ حضرت کو بادشاہ کو پہنچا دیں. بادشاہ نے جب قرآن دیکھا تو رونے لگا. اس نے کہا یہ قرآن تو میرا دیا ہوا ہے, میرے بیٹے کا. اور نے کہا حضرت نے خط بھی تھا. بادشاہ نے خط کھولا. اللہ ان کی قبروں میں رحمت فرما. یا اللہ ہمیں بھی صالحین کی صف میں اگر چاہیں تو شامل تو کر سکتے ہیں. ہم اچھے نہیں ہیں, گندے ہیں, لیکن تیرے بندے تو ہیں. جیسے بھی ہوں آپ تو خنزیروں پر بھی رحم کھاتے ہیں, آپ تو کتوں کو بھی روٹی دیتے ہیں, تو ہم تو تیرے بندے ہیں, مخلوق ہیں. بادشاہ نے جب خط پڑھا تو اس خط میں اسے لکھا تھا السلام علیکم کے بعد کہ یا صاحبی لا تغتر بتنوم العمر ينفد والنعيم يزول. اور لکھا تھا کہ میرے دوست اپنی دنیا کی نعمتوں کے اندر راہ ہو کے بھول نہ جا. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں جانے والی ہیں. یہ تو پانی کی نہیں. اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها معمول. اور نے لکھا کہ میرے دوست اگر کسی کے جنازے کو کندھا دے کے جاؤ تو یہ بھی سوچ لینا کہ کبھی میرے جنازے کو بھی اسی طرح کندھا دے کے لوگ لے جائیں. بادشاہ پڑھتا رہا, روتا رہا. پھر اس نے ان کو رکھا اور کہا کہ بھی میرے ساتھ چلو. وہ کس شہر میں تھے, کہاں تھے, ان کی قبر کہاں ہے. آخر بات تھا وہ, چونکہ اللہ والا آدمی تھا تو بادشاہ کی اسے بنتی نہیں تھی. وہ فقیرانہ لباس میں رہتا, فقیرانہ کپڑے پہنتا, مجلس میں آتا, بات کر دیا تمہارے آنے سے میری شرمندگی ہوتی. انہوں نے کہا میرا بھی تیرے گھر میں رہنے سے شرمندگی ہوتی. اسی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے. اب بادشاہ ان کی قبر پہ آیا تو اس بادشاہ نے بھی اپنے بیٹے کی موت پہ مرثیہ لکھا کہ شربت کاسن ابوک شارب ہوا. میرے بیٹے تم نے موت کا پیالہ مجھ سے بھی پہلے پی لیا. موت کا پیالہ تو میں نے بھی پینا ہے, لیکن تم مجھ سے اس میں بھی بڑھ گئے کہ مجھ سے موت کا پیالہ بھی پہلے پی لیا ہے, میں پیچھے رہ گیا. تو بہرحال مولانا بھی, ان کا بیٹا بھی بڑے قابل تھے. اور مولانا خود تو ماشاءاللہ بہت بڑے علماء میں سے ہیں, بڑے عالم ہیں. اور سالانہ کراچی میں مسجد ختم نبوت میں تفسیر قرآن کا بھی درس دیتے ہیں. ابھی ان کی تفسیر قرآن بھی چھپ گئی ہے, درسی بھی آدھی, لیکن وہ علماء کے لیے ہے, عام آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ علمی تفسیر ہے. بعض تفسیریں ہوتی ہیں نا کہ عام آدمی بھی پڑھ لیتا ہے, لیکن بعض تفسیریں جو ہیں علمی اور بیضاوی ہے, کشاف ہے, جلالین ہے, یہ بھی علمی کی تفسیریں ہیں. عالم کے بغیر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو بہرحال اگر خبر سچی ہے تو اللہ اس بچے کے درجات بلند کرے اور میرے بھائی کے اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے ادارے کو اور مشن کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. میرے مدرسے کا امتحان بھی ہوئی حضرت دینے کے لیے جاتے ہیں طلباء کا, اور بڑا خیال رکھتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو موت جو ہے نا جی, یہ نہیں چھوڑتی. اچھا ایک میں آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاؤں کہ خدا کے منکر دنیا میں پیدا ہوئے, انبیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں, اولیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں, معجزات کے منکر پیدا ہوئے ہیں, حدیث پیدا ہوئے ہیں, موت کا منکر کوئی نہیں پیدا ہوا. کافر کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے نہیں, موت کے تو قائل تھے.
یہ تو وہ بھی کہہ دے رہی ہمیں مت ہے کہ نہیں اللہ حیات دنیا، یہ دنیا کی نموتوں بنایا، وہ مرتا ہے تو جیتا ہے۔ تو موت کے وہ بھی قائل تھے، تو موت کا منکر آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میرے استاد سے وہ ہمیشہ کہتے مکی صاحب اب یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے۔ قرآن کی کوئی ایسی صورت مبارک نہیں جہاں قیامت کا ذکر نہ ہو، کہیں اختصار سے ہے، کہیں تفصیل سے۔ ایک دن سیدنا ابی بکر سب کہہ دو رضی اللہ، میں نے کئی دفعہ کہا صحابی کا نام آئے تو کہو رضی اللہ، اور اولیاء اللہ کا نام آئے تو کہو رحمت اللہ علیہ، انبیاء کا نام آئے تو کہو علیہ السلام، اور میرے مدنی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب یاد رکھیں کہ حضور پاک روزانہ یعنی جب بھی اٹھتے آسمان پہ نظر ڈال کے ان فی خلق السماوات یہ آیت پڑھتے، پھر فرماتی اللہ انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ یعنی روز حضور یہ پڑھتے۔ یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ چھپا دیے نا، ہمیں موت کا بھی پتہ نہیں، اچھا خاصا بندہ بیٹھا ہو تو پڑ گیا، پتہ ہو تو پھر تو زندگی تلخ ہو جائے۔ یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اچھا قیامت کی نشانیاں اللہ نے دی ہیں، ان کو علماء کہتے ہیں علامات صغریٰ علامات کبریٰ۔ کچھ نشانیاں ہیں جو چھوٹی ہیں، کچھ ہیں جو بڑی ہیں، اور علامات صغریٰ جو ہیں یاد رکھو سب گزر گئی ہیں، کوئی بھی باقی نہیں بچی۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماں باپ کے نافرمان۔ اسی طرح فرمایا تھا کہ علامت قیامت میں ہے کہ بندہ بیوی کے تو چپل اٹھائے گا اور ماں کی گستاخی کرے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے، زنا کتوں کی طرح سڑکوں پہ ہونے لگ جائے، یہ بھی علامات قیامت ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ جب سرزمین حجاز میں درخت زیادہ ہو جائیں، یہ بھی علامات قیامت ہے۔ اب جب پہلے ہم یہاں چھوٹے تھے پڑھتے تھے کوئی درخت نہیں ہوتا تھا، اب ادھر جاؤ ماشاءاللہ درخت لگے ہوئے۔ اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بکریوں کے چرواہے جو سر ننگا ہوتا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، بکریاں چلاتے تھے، اونٹ چلاتے تھے، بلڈنگیں بنا بنا کے مقابلہ کریں گے اونچی بلڈنگوں، یتطاولون فی البنیان، سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اذا کثرت خزانات المیاہ علی، جب مکے کے پہاڑوں پہ پانی کی ٹینکیاں بننا شروع ہو جائے سمجھو قیامت قریب آ گئی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب لوگ سود کو تجارت سمجھیں گے اور مال غنیمت کو حلال سمجھیں گے اور رشوت کھانے کو آرٹ سمجھیں گے اور اپنے ریکارڈ پیش کریں، سی وی پیش کریں۔ ایک ہوتا تھا غلام رسول اللہ جو ہیڈ کانسٹیبل تھا، پتہ نہیں کیا تھا، وہ بھی پیش ہوا سلام کیا، انہوں نے کہا ہاں پہلے کیا کہتا، انگریز تھا، انہوں نے کہا سر میں انہیں کیا کہ یہ نوکری کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے، 20 سال میں میری ایک شکایت نہیں ہے، 20 سال میں میں نے ایک پیسہ رشوت کا نہیں کھایا،
اب اگر مجھے ترقی نہیں ملے گی تو پھر کس کو ملے گی؟ مہربانی کر کے مجھے ترقی دے۔ تو دیکھ کے کہنے لگا اچھا مسٹر یہ بتاؤ تم دلہ کہ تمہارا ماں باپ بھی دلہ تھا؟ وہ پریشان یہ کیا کہنا ہے جی کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے آپ یہ پولیس کا ملازم پوچھو تو ان کو عورتیں پیش کرتے ہو دلے بغیرت، اس لیے کسی نے تمہارے خلاف نوٹ نہیں لکھا۔ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی پولیس میں اس پہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم بغیرت ہو اور لڑکیاں پیش کرتے۔ باقی تم نے لکھا ہے کہ میں رشوت نہیں کھائی، رشوت کھانے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے، تمہارے جیسا بزدل کہاں رشوت کھا سکتا ہے؟ تم نے اس لیے نہیں کھائی کہ تم نیک آدمی ہے۔ سپاہی سے لے کر اعلیٰ افسر تک آپ کو حصہ پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک اور سردار صاحب بھی میں نے دیکھا آج کل کے گئے تھے ماشاءاللہ داڑھی شاڑی بھی رکھ لی، میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار اس کی تو شکل ہی بدل گئی، آج کا اثر ہو گیا ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کے تہجد سے لے کر اشراق تک بیٹھا رہتا تھا مسجد میں، اور رشوت بھی وہیں دیتا، سب بھی کہتے بھی وہیں آتے ہیں، وہ آتے کہتے ہیں مسلح کے نیچے رکھ، اشارہ کرتے میں وظیفہ پڑھ وظیفے خال اللہ ہے آرام نیچے رکھ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ علامات ہے کیا کہ رشوت کو مسجد میں بیٹھ کے لے رہا ہے، مصلے میں بیٹھ کے آدمی پیر بن کے نعوذ باللہ لوگوں کی لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں مرشد ہیں حضرت ہیں اور وہ ان کی عزتوں کے دشمن ہیں۔ لوگ آتے ہیں لڑکی کو جن ہو گیا اگر اچھی طرح اس کا جن نکالتے ہیں تو خود بھوت سوار ہو جائے۔ یہ علامات کیا اس نے باپ سمجھا، پیر سمجھا، مرشد سمجھا، مرشد نے ہلاک کر۔ اب وہ کماری لڑکی کیا پتا ہے کسی کو کہ حضرت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کوئی تو چپ ہو جاتی ہیں، زہر کا پیالہ پی لیتی ہیں بیچاری، کیا کریں؟ باقی علامات جو ہیں علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں ابھی باقی۔ بڑی نشانیاں قیامت کی کیا ہے؟ ایک تو جبل صفا جو ہے جہاں دوڑتے ہو اس سے اندر سے ایک جانور نکلے گا، خروج الدابۃ من جبل صفا، اور وہ جانور ہوگا لیکن انسانوں کی طرح بات کرے گا۔ یہ علامت کبریٰ ہے۔ اسی طرح یاجوج و ماجوج نکلیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ایسی بلا ہوں گے دریاؤں میں آئیں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح دجال نکلے گا جو پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا، لیکن صرف مکہ مدینہ ہے جس کی اللہ حفاظت کریں گے، یہاں دجال نہیں آ سکتا۔ اللہ انکا بہ الملائکہ، حضور نے فرمایا مکہ مدینے کی بارڈر پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، دجال آنے کی کوشش کرے گا مار مار کے بھگا دیں گے۔ اسی طرح بڑی نشانیوں میں ہے نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے آسمان۔ یہ بڑی نشانیاں ہیں جو باقی ہیں، اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ اور قیامت آنے میں دیر کتنی لگے گی؟ سور پھونکیں گے دنیا درہم برہم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور پھونکیں گے سب ختم، سب مر جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے وہ زندہ رہیں گے۔ کیا مانا؟ جنت پہ تو فنا نہیں آئے گی، روح پر تو فنا نہیں آئے گی، جنت میں جو حوریں اور غلمان ہیں ان پر بھی فنا نہیں آئے گی، عرش میں بھی فنا نہیں آئے گی، تو اللہ جس کو چاہیں گے اس پر تو فنا نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، بس سور پھونکنے کی دیر ہے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب اپنے قبروں سے نکل کے کھڑے ہوں گے۔ ایک دن بی بی عائشہ نے صدیقہ نے رضی اللہ عنہا
صدیقہ کا مقام ایسے تو نہیں نا کہ جس کی عصمت کی خدا نے قسمیں کھائی ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے آقا جب ہم قیامت والے اٹھیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ سب وفات رات سب بغیر کپڑے کے بغیر لباس کے ہوں گے اور جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے اسی شکل میں ہوں گے. تو حضرت آقا یہ کیسے ہوگا کہ ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے, تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے بغیر لباس کے؟ اس وقت یعنی عائشہ کو قیامت میں بھی پردے کا خیال. میری بیٹیوں کو تو دنیا کا بھی خیال نہیں ہے نا. آج کل تو سب سے اچھی بیٹی وہی ہوتی ہے جو سوشل, جو ہر ایکٹیویٹی کرنا جانتی ہو اور جس کے فرینڈ کی لائن لگی ہوئی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس دن کسی کو خیال ہوگا کہ کسی کو دیکھے؟ وہ تو آنکھیں پھٹ جائیں گی, بتلا جائیں گی. جہاں کھڑی ہے وہ تو پلک جھپک نہیں سکیں گے, دیکھیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت بھی برحق ہے, عذاب قبر بھی برحق ہے, نعیم قبر بھی برحق ہے, اور میزان بھی برحق ہے. نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے, نامہ اعمال بھی تقسیم ہوں گے, اور پل صراط بھی برحق ہے جیسے سب کو گزرنا ہوگا. جنت و جہنم بھی برحق ہے. وما علینا الا البلاغ.